اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النور ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، قادیانی ایک ایسا فرقہ ہے جن کو پاکستان بننے سے پہلے اور آج بھی انگریزوں کی حمایت حاصل ہے۔ ان کو ملکہ برطانیہ نے ایجاد کیا۔ یہ نہ تو مسلمان ہیں بلکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو مرتد ہو چکی ہے۔ انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیں اور اہل بیت کو بہت زیادہ برا بھلا کہا۔ ان کا جو عقیدہ ہے، کہتے ہیں ہم احمدی مسلم ہیں، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں صاف صاف کہہ دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے۔ ناظرین، یہ بات پاکستان بننے سے پہلے کی ہے۔ ایک دکان پر 2-3 لڑکے بیٹھے تھے۔ ان کے قریب سے ایک قادیانی گزرا۔ انہوں نے اسے سنانے کے لیے مرزا قادیانی کو 2-3 گالیاں نکال دیں۔ یہ واقعہ اکاڑا کے شہر کا ہے اور پاکستان بننے سے پہلے کا ہے، اور اس وقت انگریز حکومت قادیانیوں کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ اس قادیانی نے مسلمان لڑکوں کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ اس کا اکاڑا کے مسلمانوں نے مجلس احرار لاہور کے دفتر کو خط لکھ کر ساری صورتحال بتائی کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، اور درخواست کی کہ ہماری مدد کی جائے۔ اس پر حضرت عطا اللہ رحمۃ اللہ شاہ بخاری نے مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ کو حکم دیا، آپ حیات اللہ اکاڑا پہنچ جائیں اور اس کے کیس کی پیروی کریں۔ اور مولانا حیات اللہ اکاڑا پہنچ گئے، دوستوں سے ملاقات کی، سارے کیس کا مطالعہ کیا، پھر ایک وکیل کی خدمات حاصل کی، اسے کتابیں دکھائی، احوال دکھائے، اور یہ بھی بتایا کہ مرزا نے مسلمانوں کو کیا کیا گالیاں دی ہیں، اور وکیل کو پوری طرح سمجھا کے کیا کیا بات کرنی ہے اور کون کون سے دلائل دینے ہیں۔ مقررہ تاریخ کو عدالت لوگوں سے کھچا کھچ بھر گئی۔ سب لوگ مقدمے کی کارروائی کو سننا چاہتے تھے۔ مولانا حیات صاحب نے وکیل کو بہت زیادہ تیاری کرائی ہوئی تھی، وہ اس لیے مطمئن تھے ان کا وکیل سب کو سنبھال لے گا۔ لیکن یہ کیا، وکیل کی ہوئی ایک بات بھی نہ کی، وہ سب یوں کی یوں ہی رہ گئیں۔ وکیل اس طرف آیا ہی نہیں، بلکہ اس نے عدالت میں اس قادیانی سے یہ کہا کہ میں آپ کو کوئی زیادہ لمبی چوڑی بحث نہیں کروں گا، نہ بھی میں دلائل دوں گا۔ آپ صرف اتنا بتائیے ان لوگوں نے مرزا کو کون کون سی گالیاں دی ہیں، تاکہ اسے سن کے فیصلہ کیا جا سکے۔ حالانکہ پتہ بھی تو چلے کہ وہ گالیاں ہیں بھی ہیں یا نہیں۔ قادیانی کو یہ سن کر سکتہ طاری ہو گیا، یہ وکیل نے کیا سوال کر دیا ہے، اور جج منہ پر رومال کر کے مسکرانے لگا کہ وکیل نے کیا خوب سوال کیا ہے۔ آخر مرزائی نے کہا، مجھے یاد نہیں وہ کون کون سی گالیاں تھیں، لیکن وہ گالیاں ہی تھیں۔ وکیل نے کہا، کوئی بات نہیں، اچھا میں اور گالیاں دیتا ہوں، آپ سنتے جائیں، جب وہ گالیاں آ جائیں مجھے بتا دینا۔ کیا اس نے کہا، تیرے مرزے دی ایسی دی تیسی؟ وکیل نے اس مردوں کو ایک سانس میں کئی گالیاں نکال دیں۔ پھر قادیانی سے پوچھا، کیا ان گالیوں میں وہ گالی آئی جو ان لڑکوں نے دی ہیں؟ قادیانی نے پھر سے کہا، مجھے یاد نہیں۔ اس پر وکیل نے پھر کہا، تو پھر اور سنو گالیاں۔ اس مرتبہ وکیل نے پوری 51 گالیاں نکال دیں، اور اس پر جج اور سارا مجمع ہنس کر پاگل ہو رہا تھا۔ بس مرزائی کی ساکت طاری کھڑا تھا، اس کا رنگ فک ہو گیا۔ اب پھر وکیل نے کہا، کیا ان گالیوں میں کوئی ایک گالی آئی جو قادیانی نے کہا، مجھے یاد نہیں۔ وکیل نے جج سے کہا، سر آپ مجھے کل کی تاریخ دے دیں اور میں اور گالیاں یاد کر کے آؤں گا، ہو سکتا ہے اس قادیانی کو وہ گالی یاد آ جائیں۔
جج نے تیسرے دن کی تاریخ دی۔ جب تیسرے دن جب وکیل اور سب لوگ عدالت پہنچ گئے تو مجسٹریٹ نے بتایا کہ وہ قادیانی کل ہی اپنا کیس واپس لے گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ایک ایسے قادیانی کی کہانی جو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، یہ ایک ایسا فرقہ ہے قادیانی جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اہل بیت کو برا بھلا بہت زیادہ گالیاں دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، اور یہ بھی دعویٰ کر دیا یہ قرآن، یہ حدیثیں، یہ سب کچھ میرے اوپر نازل ہوا ہے۔ جو لوگ اس پہ بات پہ یقین کیا وہ اسی کو نبی ماننے لگے۔ تو جھوٹے دعوے دار کو معلوم ہی کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔